بسم الله الرحمن الرحيم. عن زينب رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. الحدیث رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عورتوں کی جماعت، زکوٰۃ دو، گو کہ اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ دو۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے باب میں بے حد تاکید بیان فرمائی، یہاں تک کہ خواتین کو الگ سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور چونکہ خواتین کے پاس عموماً زیور ہوتا ہے اور ان کو زیورات سے طبعاً محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات کی باقاعدہ نشاندہی کر کے کہا کہ زیورات کو بیچ کر ہی کیوں نہ دینی پڑے، زکوٰۃ ضرور ادا کرو۔ آج ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ یاد رکھیے، بنیادی طور پر جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے وہ چار چیزیں ہیں: سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، یعنی نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت، نہ نقدی، تو جب تک وہ 7.5 تولہ نہیں ہوگا زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، یعنی نہ سونا ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے، تو جب تک وہ 52.5 تولہ نہیں ہوگی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ رہا مال تجارت اور نقدی، تو اس کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو۔ یعنی اگر مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یا نقدی جو اپنے پاس موجود ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، تو زکوٰۃ لازم ہے، وگرنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں جب یہ ہم درس ریکارڈ کر رہے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,75,000 روپے بن رہی ہے تقریباً۔ لہذا اگر کسی آدمی کے پاس 1,75,000 روپے دکان میں پڑا ہے، یا اس نے بیچنے کے لیے ایک پلاٹ خرید رکھا ہے جو 1,75,000 سے زائد کا ہے، یا کوئی جانور بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی شیئرز وغیرہ خریدے ہوئے ہیں، یا کسی جگہ کوئی چھوٹی سی دکان بنائی ہوئی ہے، یا کسی جگہ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے شرعی طریقے سے کہ آپ اس کا نفع مجھے دیتے رہنا، ان تمام صورتوں میں زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، چونکہ مال تجارت وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس نقدی ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے، یعنی آج کی تاریخ میں 1,75,000 روپے سے زیادہ ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ جب یہ نقدی بولا جا رہا ہے تو اس سے مراد وہ پیسے ہیں جو پاس موجود ہیں، وہ پیسے جو بینک میں موجود ہیں، وہ جو جیز کیش، ایزی پیسہ اکاؤنٹ وغیرہ میں موجود ہیں، وہ سارے کے پاس سارے پیسے وہ اس میں شامل ہیں۔ لہذا اس حوالے سے ہمیں کچھ تفصیل سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی ہم زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو ہمیں ایک خاکہ سا ضرور بنانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس سونا ہے، یعنی کسی بھی آدمی، مرد یا عورت کے پاس 1,00,000 روپے کا، مثال دے رہا ہوں۔ اسی طرح چاندی ہے 1,00,000 روپے کی، مال تجارت 1,00,000 روپے ہے، 1,00,000 روپے نقدی موجود ہے، تو یہ 4,00,000 روپے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے وہ دیکھنا ہے جو ہم نے کسی سے لینا ہے، جو قرض کسی کو دیا ہوا ہے، مارکیٹ میں کچھ دیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے وہی ہے جو لوگوں سے ہم نے لینا ہے، تو یہ کل 5,00,000 ہو گیا۔ اب اس میں سے وہ پیسے نکال دیں گے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے جو کسی کے دینے ہیں، جو قرض لے رکھا ہے کسی سے۔ اب مثال کے طور پہ وہ 2,00,000 ہے، تو ہمارے پاس 1,00,000 کا سونا، 1,00,000 کی چاندی، 1,00,000 مال تجارت، 1,00,000 نقدی اور 1,00,000 ہم نے مارکیٹ سے لوگوں سے قرض دیا ہوا ہے جو واپس لینا ہے، تو 5 ہوا۔ 5 میں سے 2,00,000 ہم نے نکال دیا، چونکہ 2,00,000 ہم نے لوگوں کا واپس کرنا ہے، تو رہ گیا 3,00,000۔ تو 3,00,000 روپے کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو دوستو، یہ چند معروضات ہیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، زکوٰۃ کے مسائل پیچیدہ مسائل ہیں، اس کے لیے سب سے بہترین صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے علاقے کے علماء سے رجوع کیجئے، ان کو اپنا سارا نصاب بتائیے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، وہ بتائیں گے کہ آپ کے اوپر کتنی زکوٰۃ لازم ہے۔ تو ہمیں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اور یہ مالی معاملات میں، خاص طور پہ زکوٰۃ کے معاملات میں، پورا حساب کروا کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔